ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر آدمی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، مانک بول رہا ہوں۔ اس ادھیڑ عمر آدمی نے سرد اور سپاٹ لہجے میں کہا۔ جابر بول رہا ہوں باس۔ دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے، کیوں کال کی ہے؟ مانک نے اسی طرح سرد اور سپاٹ لہجے میں کہا۔ باس، ٹائیگر نظامت کو اپنے ساتھ لے گیا ہے اور اب نظامت غائب ہو چکا ہے، اور نظامت کے باس ماسٹر کو اس کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر کے اغوا کر لیا گیا ہے، اور ماسٹر بھی تب سے غائب ہے۔ جابر نے کہا تو مانک بے اختیار اچھل پڑا۔ غائب ہے، اسے تمہارا کیا مطلب ہے؟ مانک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے بعد وہ سامنے نہیں آئے، جابر نے جواب دیا۔ تو کہاں چلے گئے؟ کیا مطلب ہوا؟ مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آ رہی، مانک نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ ٹائیگر کا تعلق پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے انتہائی خطرناک ایجنٹ علی عمران سے ہے۔ نظامت کے کلب اور اس کے آفس کی بھی ٹائیگر نے 2 آدمیوں سمیت تلاشی لی ہے۔ اس تلاشی کے دوران اس کے ساتھ ایک دیو ہیکل حبشی بھی تھا۔ اس حبشی کا تعلق ایک عمارت رانا ہاؤس سے ہے۔ یہ حبشی بھی اس عمران کا ساتھی بتایا جاتا ہے۔ پھر ماسٹر کے ہیڈ کوارٹر پر بھی حملہ آوروں میں ٹائیگر اور 2 حبشی شامل تھے۔ ایک آدمی جسے انہوں نے اپنی طرف سے ہلاک کر دیا تھا زندہ بچ گیا ہے، وہ بھی میرا واقف تھا، اس لیے جب مجھے اس کے بارے میں معلوم ہوا تو میں اس سے ملنے چلا گیا۔ وہ ٹائیگر کو جانتا ہے، اسی نے مجھے تفصیل بتائی ہے۔ اس سے یہ بات طے ہو گئی ہے کہ نظامت اور ماسٹر دونوں علی عمران کے ہاتھ لگ گئے، اور ان کے غائب ہونے کا مطلب یہی ہوا کہ انہیں ہلاک کر دیا گیا ہے اور ان کی لاشیں غائب کر دی گئی ہیں۔ جابر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں؟ انہیں ہلاک کیوں کیا گیا؟ مانک نے کہا۔ تو آپ بھی ابھی تک اصل بات نہیں سمجھ سکے باس، یہ سارا کھیل جعلی ادویات کا ہے۔ علی عمران کی دوستی سینٹرل انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ فیاض سے بے حد گہری ہے، اور سینٹرل انٹیلیجنس نے اس بزنس کے خلاف بھرپور ایکشن کیا، لیکن وہ شاید مکمل طور پر اس کاروبار پر ہاتھ نہ ڈال سکے، اور اس کا تھوڑا سا مال پکڑ کر انہوں نے سمجھ لیا کہ انہوں نے سارا کھیل ختم کر دیا ہے۔ اس بزنس کا اصل سرغنہ نواب دولہ تھا، اور اب اخبارات سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ نواب دولہ اصل میں نواب افتخار کا نام تھا، جو بظاہر تو بہت معزز آدمی بنا ہوا تھا، لیکن اصل میں وہ اس کا دھندا جعلی اور نقلی ادویات کا تھا۔ جب اس کا اپنا اکلوتا بیٹا نقلی انجیکشن لگنے سے ہلاک ہوا تو نواب افتخار نے خودکشی کر لی۔ اس نواب افتخار نے بہرحال انٹیلیجنس کے سخت آپریشن سے خوفزدہ ہو کر سارا بزنس ماسٹر کے ذریعے ریڈ سینڈیکیٹ کو فروخت کر دیا، لیکن ریڈ سینڈیکیٹ کے خلاف مخبری ہو گئی اور سینٹرل انٹیلیجنس نے پورے ریڈ سینڈیکیٹ کو پکڑ لیا۔ اس طرح اس کا تیار شدہ مال اور فیکٹریوں کی مشینری ماسٹر کے ہاتھ لگ گئی۔ نظامت نے یہ سارا مال ہمارے گوداموں میں رکھوایا ہوا ہے۔ اب نظامت اور ماسٹر کی ہلاکت کے بعد اس مال اور مشینری کا کوئی مالک نہیں رہا۔ جابر نے کہا تو مانک بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کی آنکھوں میں یک لخت چمک سی ابھر آئی۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ ویری گڈ جابر، تم نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری دی ہے۔ ویری گڈ۔ یہ مال تو کروڑوں کا ہے، اور اس کے اب ہم مالک ہیں۔ ویری گڈ، مانک نے کہا۔ یس باس، لیکن یہ عمران اور ٹائیگر اس کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اگر ان کے کانوں میں بھنک بھی پڑ گئی تو آپ اور میں دونوں سارے گروپ سمیت ہلاک کر دیے جائیں گے، جابر نے کہا۔ او نہیں، ہمارا کسی سے کیا تعلق، اور ہمیں معلوم ہے کہ نظامت لکھنے پڑھنے کا قائل ہی نہیں تھا، وہ ان پڑھ تھا، اس لیے سب کچھ زبانی ہوتا تھا۔ اس کی موت کے بعد اب کسی کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ مال کہاں ہے، مانک نے کہا۔ یس باس، لیکن آپ اس مال کا کریں گے کیا؟ اس مارکیٹ میں تو اسے نکالا نہیں جا سکتا، اور نہ ہی ہمارے اس لائن کے آدمیوں کے ساتھ رابطے ہیں، اور نہ ہی ہمارا یہ دھندا ہے، جابر نے کہا۔ ہم اسے غیر ملکیوں کے ہاتھوں فروخت کر سکتے ہیں۔ تم ایسا کرو کہ پارٹیاں تلاش کرو اور سنو، جو معاوضہ ملے گا وہ تم اور میں 50-50 کر لیں گے، مانک نے کہا۔ اوکے باس، میں کوشش کرتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو مانک نے ریسیور رکھ دیا۔ ویری گڈ۔ واہ، جب آدمی کی قسمت جاگتی ہے تو اسی طرح جاگتی ہے۔ کروڑوں کا مال گھر بیٹھے مفت مل گیا، واہ، مانک نے مسرت بھرے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر میز کی دراز کھول کر اس نے شراب کی بوتل نکالی اور اس کا ڈھکن کھول کر اسے منہ سے لگا لیا۔ اس کے تصور میں کروڑوں روپے گھوم رہے تھے، کیونکہ یہ اتنی بڑی دولت تھی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا دھندا صرف مختلف پارٹیوں کا مال اپنے خفیہ گوداموں میں سٹور کرنا اور کرایہ وصول کرنا تھا، لیکن اب کرائے کے بجائے اصل مال اسے مل رہا تھا، اس لیے وہ خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ مانک بول رہا ہوں، مانک نے سرد اور سپاٹ لہجے میں کہا۔ یہ اس کا خاص انداز تھا۔ اس لہجے اور آواز میں دوسری طرف بولنے والے پر اس کا خاصا روب پڑ جاتا تھا۔ جابر بول رہا ہوں باس۔ دوسری طرف سے جابر کی آواز سنائی دی۔
اوہ تم کیسے کال کی ہے؟ مانک نے چونک کر پوچھا۔ باس میں نے پارٹی تلاش بھی کر لی ہے اور اسے سودا بھی کر لیا ہے، 80 کروڑ میں سودا ہوا ہے، رقم بھی کیش ملے گی، جابر نے کہا تو مانک کے ہاتھ سے بے اختیار ریسیور چھوٹ گیا۔ 80 کروڑ نقد کیش؟ وہ کیا تم درست کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی؟ اس نے جلدی سے ریسیور اٹھا کر رک رک کر کہا۔ یس باس، آپ ایسا کریں، فوراً ہوٹل گل بہار میں اپنے اسپیشل روم میں پہنچ جائیں تاکہ سودا مکمل ہو سکے۔ گوداموں کے کاغذات اور اجازت نامے ساتھ لیتے آئیں، میں پارٹی سمیت وہاں پہنچ رہا ہوں، دوسری طرف سے جابر نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ رہا ہوں ابھی اور اسی وقت، مانک نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ تیزی سے اٹھا اور ملحقہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے خفیہ سیف سے ایک ضخیم لفافہ اٹھایا اور اسے جیب میں ڈال لیا۔ اس لفافے میں ان گوداموں کی تفصیل درج تھی جن میں نظامت کا مال سٹور کیا گیا تھا، اور ساتھ ہی مخصوص کوڈ میں اجازت نامے بھی تھے تاکہ ان اجازت ناموں کو لے جانے والا وہاں سے مال نکلوا سکے۔ مانک یہ سارے کام پہلے ہی کر کے رکھ لیتا تھا تاکہ عین وقت پر اسے یہ ساری کارروائی نہ کرنی پڑے۔ وہ کرایہ لے کر لفافہ دے دیتا تھا اور اس طرح پارٹی اپنا مال فوراً ہی حاصل کر لیتی تھی۔ گودام براہ راست اس کے انڈر تھے، جبکہ جابر کا کام ان گوداموں میں مال رکھنے کے لیے پارٹیاں بک کرنا تھا اور وہ اسے بھاری کمیشن دیا کرتا تھا۔ لیکن جابر کو یہ معلوم نہیں تھا کہ گودام کہاں کہاں ہیں اور ان کے کیا کوڈ ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے ہوٹل گل بہار کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ یہ ویسے تو ایک عام سا ہوٹل تھا، لیکن اس کے نیچے خفیہ تہہ خانے تھے جنہیں اسپیشل روم کہا جاتا تھا۔ یہ کرائے پر ملتے تھے اور یہاں ایسے انتظامات تھے کہ زیر زمین دنیا کی پارٹیاں ہر خطرے سے بے نیاز ہو کر یہاں بات چیت کر سکتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان اسپیشل رومز میں کروڑوں اربوں کے سودے ہوتے رہتے تھے اور آج تک کسی کو یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ ہوٹل گل بہار کا ایک اسپیشل روم مانک نے اپنے لیے مستقل طور پر ریزرو کروا رکھا تھا اور وہ ہمیشہ اس اسپیشل روم میں ہی سودے کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جابر نے اسے اپنا اسپیشل روم کہا تھا۔ ہوٹل گل بہار پہنچ کر اس نے کار پارکنگ میں روکی اور پھر کار سے اتر کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوٹل کے عقبی حصے کی طرف چل پڑا جدھر سے اسپیشل رومز کو خفیہ راستے جاتے تھے۔ جب وہ اسپیشل روم میں داخل ہوا تو وہاں جابر کے ساتھ ایک مقامی آدمی موجود تھا۔ وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ میرے باس ہیں مانک، اور باس یہ پارٹی ہیں مسٹر جانی، جابر نے مانک کا اس آدمی سے تعارف کرواتے ہوئے کہا، اور مانک نے بڑے گرم جوشانہ انداز میں جانی سے مصافحہ کیا اور پھر وہ بیٹھ گئے۔ آپ رقم لے آئے ہیں؟ مانک نے جانی سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی ہاں، لیکن جب تک ہمیں تفصیلات نہیں ملیں گی ہم رقم نہیں دیں گے، جانی نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تفصیلات میرے پاس موجود ہیں، آپ رقم شو کریں، مانک نے کہا۔ ہم جب تک مال چیک نہ کر لیں اس وقت تک مکمل رقم نہیں دی جا سکتی، جانی نے کہا۔ نہیں، پھر یہ سودا نہیں ہو سکتا، مانک نے کہا۔ باس کیا حرج ہے، آپ مال دکھا دیں، آخر یہ بہت بڑا سودا ہے، جابر نے کہا۔ نہیں، میں اصول کے خلاف ڈیل نہیں کر سکتا، پہلے رقم پھر مال، مانک نے کہا۔ آپ واقعی کاغذات لے آئے ہیں؟ چلو کاغذات ہی دکھا دیں تاکہ ہمیں کچھ تو یقین آ جائے، جانی نے مسکراتے ہوئے کہا تو مانک نے جیب سے لفافہ نکالا اور پھر اسے میز پر رکھ دیا۔ یہ دیکھیے، اس میں ہیں تمام کاغذات، مانک نے کہا۔ تو پھر رقم لے لیجئے، جانی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور دوسرے ہی لمحے جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل موجود تھا۔ کیا مطلب؟ مانک نے چونک کر کہا، لیکن دوسرے لمحے جب اس نے جابر کے ہاتھ میں بھی مشین پسٹل دیکھا تو اس کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ سب کیا ہے جابر؟ یہ مانک نے کہا۔ باس، آپ اس قابل نہیں ہیں کہ اتنی بڑی ڈیل سنبھال سکیں، اس لیے جانی اور میں نے پارٹنرشپ کر لی ہے۔ جانی کے تعلقات ایسے لوگوں سے ہیں جو مال مارکیٹ میں پھیلا سکتے ہیں اور نئی فیکٹریاں لگا سکتے ہیں، اس لیے اب یہ کام میں اور جانی مل کر کریں گے۔ آپ چھٹی کریں، جابر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں موجود مشین پسٹل سے شعلے نکلے اور مانک کے حلق سے بے اختیار چیخ نکلی۔ وہ جھٹکا کھا کر کرسی سمیت نیچے گرا اور پھر اس کے دماغ پر موت کے اندھیرے پھیلتے چلے گئے۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے مکروہ جرم۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 14 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ٹائیگر اپنے کمرے میں موجود تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ٹائیگر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ٹائیگر بول رہا ہوں، ٹائیگر نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت باہر نکلنے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔
آپ مانک کو جانتے ہیں؟ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ آپ کون بول رہے ہیں؟ ٹائیگر نے حیران ہو کر کہا۔ میں مانک کا بیٹا رستم بول رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ مانک نام کو تو یہاں پہ دارالحکومت میں بہت سے آدمی موجود ہیں، آپ کس مانک کی بات کر رہے ہیں اور کیوں مجھ سے یہ بات پوچھ رہے ہیں؟ ٹائیگر نے حیران ہو کر کہا۔ میں مانک اسٹور کارپوریشن کے مالک مانک کی بات کر رہا ہوں، رستم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ نہیں سوری، میں کسی اسٹور کارپوریشن کے مالک کو نہیں جانتا، لیکن مسئلہ کیا ہے اور آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ ٹائیگر نے کہا۔ میرے والد کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اور میرے والد کی عادت ہے کہ وہ اہم ٹیلی فون ٹیپ کر لیتے تھے۔ ان کے قتل کے بعد جب میں نے ان کا آفس سنبھالا تو وہاں ٹیپ شدہ کالیں میں نے سنی۔ ایک کال مجھے پراسرار نظر آئی، اس میں آپ کا نام اور کسی علی عمران کا نام بھی آیا تھا۔ میں نے اپنے طور پر معلومات حاصل کی تو مجھے آپ کے بارے میں علم ہو گیا۔ آپ کا فون نمبر بھی آپ کے ایک دوست نے بتایا ہے، اس لیے میں نے آپ کو فون کیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو ٹائیگر بے اختیار چونک پڑا۔ عمران کا نام اس کے ساتھ کسی کال میں لیے جانے کا مطلب تھا کہ معاملہ واقعی گڑبڑ ہے۔ کس نے وہ کال کی تھی اور کس سلسلے میں؟ ٹائیگر نے کہا۔ یہی تو اصل مسئلہ ہے، کال اس وقت ٹیپ کی گئی ہے جب دوسری طرف سے نام لیا جا چکا تھا، اور میں یہ آواز پہچانتا نہیں ہوں۔ میں نے سوچا کہ شاید آپ اس سلسلے میں میری مدد کر سکیں، کیونکہ میں اپنے باپ کے قاتل کا سراغ لگانا چاہتا ہوں، رستم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ اس وقت کہاں سے بول رہے ہیں؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ عدنان کمرشل پلازا، باسن روڈ میں مانک اسٹور کارپوریشن کے آفس سے۔ یہ آفس دوسری منزل پر ہے اور پہلے میرے والد مانک اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے، جبکہ اب میں ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یہ کال کس سلسلے میں ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ جعلی ادویات کے سلسلے میں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور ٹائیگر بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ، یہ تو واقعی اہم بات ہے، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اور میں آپ کی پوری مدد کروں گا، ٹائیگر نے کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ تیزی سے اٹھا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے لباس تبدیل کیا اور تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے باسن روڈ کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ باسن روڈ پر 6 منزلہ عمارت عدنان پلازا اسے دور سے ہی نظر آنے لگ گیا۔ اس نے پلازا کی پارکنگ میں کار روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ پلازا کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ چونکہ یہ مکمل طور پر کمرشل پلازا تھا اور یہاں بڑی بڑی کاروباری کمپنیوں کے دفاتر تھے، اس لیے یہاں کاروباری افراد کا ہر وقت رش رہتا تھا۔ اوپر جانے کے لیے 6 لفٹیں تھیں، لیکن اس کے باوجود لفٹ میں سوار ہونے کے لیے انتظار کرنا پڑتا تھا۔ چونکہ مانک کا دفتر دوسری منزل پر تھا، اس لیے ٹائیگر نے لفٹ کے بجائے سیڑھیوں کا رخ کیا اور تھوڑی دیر بعد وہ دوسری منزل پر پہنچ گیا۔ مانک اسٹور کارپوریشن کا آفس بڑے بڑے 4 ہالوں پر مشتمل تھا، اور وہاں موجود عملے اور کام سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ وہ بہت وسیع و عریض کاروباری کمپنی ہے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر کا آفس سب سے آخر میں تھا اور دروازے پر ایک باوردی دربان موجود تھا، لیکن دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ٹائیگر اندر داخل ہوا تو یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا، جس کے آدھے حصے کو اندھے شیشے کا پارٹیشن لگا کر علیحدہ کیا گیا تھا۔ ایک طرف شیشے کا دروازہ تھا جس کے باہر لیڈی سیکرٹری موجود تھی۔ ٹائیگر تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ مینیجنگ ڈائریکٹر کو اطلاع دو کہ ٹائیگر آیا ہے، ٹائیگر نے لیڈی سیکرٹری سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، لیڈی سیکرٹری نے کہا، اور ریسیور اٹھا کر اس نے ٹائیگر کی آمد کی اطلاع دی۔ پھر ریسیور رکھ کر وہ اٹھی اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ ٹائیگر اس کا شکریہ ادا کر کے اندر داخل ہوا۔ آفس ٹیبل کے پیچھے ایک نوجوان لڑکا موجود تھا، اس نے اٹھ کر ٹائیگر کا استقبال کیا۔ آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ رستم نے کہا۔ آپ پہلے مجھے وہ ٹیپ سنوائیں، پینے پلوانے کو رہنے دیں، ٹائیگر نے کہا، اور رستم نے اسبات میں سر ہلا دیا اور اٹھ کر عقبی دیوار میں بنی ہوئی ایک الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھولی اور اس میں سے ایک چھوٹا سا لیکن جدید ساخت کا ٹیپ ریکارڈر نکال کر اس نے الماری بند کی، اور پھر ٹیپ ریکارڈر کو میز پر رکھ کر اس نے فون کا ریسیور اٹھا کر لیڈی سیکرٹری کو ڈسٹرب نہ کرنے کا کہا، اور پھر ٹیپ ریکارڈر کا بٹن آن کر دیا۔ تو کہاں چلے گئے؟ کیا مطلب ہوا؟ مجھے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ایک سرد اور سپاٹ آواز سنائی دی۔ البتہ بولنے والے کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ ذہنی طور پر الجھا ہوا ہے۔ یہ میرے والد ہیں مانک، رستم نے کہا، اور ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹائیگر کا تعلق پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے انتہائی خطرناک ایجنٹ علی عمران سے ہے۔ ایک دوسری آواز سنائی دی اور پھر اس نے تفصیل سے بتانا شروع کر دیا کہ نظامت کو اس کے دفتر سے ٹائیگر اور ایک دیو ہیکل حبشی لے گئے ہیں۔ اس حبشی کا تعلق رانا ہاؤس سے ہے اور یہ حبشی عمران کا ساتھی ہے۔ پھر ماسٹر کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا اور وہاں بھی ٹائیگر اور 2 دیو ہیکل حبشیوں نے ماسٹر کو اغوا کر لیا۔ اس طرح نظامت اور ماسٹر دونوں علی عمران کے ہاتھ لگ گئے، اور ان کے غائب ہو جانے کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ پھر جب مانک نے ان کی ہلاکت پر حیرت کا اظہار کیا
تو دوسری طرف سے بات کرنے والے نے جعلی ادویات کا حوالہ دیا اور عمران کے سپرنٹینڈنٹ فیاض سے تعلق کا حوالہ دیا، لیکن ابھی بات جاری تھی کہ اچانک ٹیپ ریکارڈر رک گیا تو ٹائیگر چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ یہ رک کیوں گیا؟ ٹائیگر نے حیران ہو کر کہا۔ ٹیپ ختم ہو گیا تھا اور والد صاحب کو شاید اس کا علم نہیں ہو سکا، بس یہیں تک بات چیت موجود ہے، رستم نے کہا۔ آپ نے میرے بارے میں کس سے بات کی تھی؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ میرے والد کے تعلقات ہوٹل ویلاس کے مینیجر رابرٹ سے بڑے گہرے تھے، وہ ہمارے گھر بھی آتے جاتے رہتے تھے اور میرے والد نے مجھے بتایا تھا کہ رابرٹ کا تعلق زیر زمین دنیا کے بڑوں سے مسلسل رہتا ہے، اور معاف کیجیے، آپ کا نام سن کر مجھے احساس ہوا کہ یہ نام زیر زمین دنیا کا افراد کا بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے رابرٹ سے بات کی، اس نے مجھ سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے، تو میں نے صرف اتنا بتا دیا کہ والد صاحب کا ایک پیغام پہنچانا ہے، جس پر انہوں نے مجھے آپ کے متعلق بتایا، اور پھر اس ہوٹل کے بارے میں جہاں آپ کی رہائش ہے، میں نے وہاں فون کیا اور ہوٹل انتظامیہ سے آپ کا نمبر لے کر آپ کو فون کیا۔ رستم نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ آپ کی یہ کمپنی کس قسم کا کاروبار کرتی ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ ہمارے مختلف شہروں میں بڑے بڑے گودام ہیں جہاں ہم بڑی بڑی پارٹیوں کا مال سٹور کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کا معاوضہ لیتے ہیں۔ بعض اوقات ہم خود بھی اپنا مال سٹور کر لیتے ہیں۔ بہرحال اسٹاکنگ کمپنی ہے۔ میں تو یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، مجھے تو اس کاروبار کا اتنا علم نہیں تھا، لیکن والد صاحب کی اچانک وفات کے بعد مجھے پڑھائی چھوڑ کر کاروبار سنبھالنا پڑا۔ میرا مینیجر بہت پرانا آدمی ہے، ان کا نام انیس ہے، انہوں نے اس کاروبار کو سنبھالنے میں میری کافی مدد کی ہے، اور اب میں کافی حد تک کام کو سمجھ گیا ہوں، رستم نے کہا۔ آپ نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب کو قتل کر دیا گیا تھا، وہ واقعہ کیسے ہوا؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ ان کی لاش ہوٹل گل بہار کے ایک اسپیشل روم سے ملی، انہیں گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا تھا۔ اب مینیجر انیس نے بتایا ہے کہ ہوٹل گل بہار والوں نے اسپیشل روم بنائے ہوئے ہیں جہاں کاروباری بات چیت کو خفیہ رکھنے کے جدید انتظامات ہیں، اس لیے کاروباری پارٹیاں یہ رومز بک کر لیتی ہیں، جبکہ ہماری کمپنی کی طرف سے ایک اسپیشل روم مستقل طور پر بک ہے، اور اس اسپیشل روم سے میرے والد کی لاش ملی ہے، رستم نے کہا۔ پولیس نے لازماً انکوائری کی ہوگی، اس کی کیا رپورٹ ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ ہوٹل کے ملازمین سے بیانات لیے گئے ہیں، لیکن سب نے صاف انکار کر دیا، پھر اس کے بعد معاملہ ٹھپ ہو گیا، آگے ہی نہیں بڑھا۔ مجھے رابرٹ صاحب نے بتایا ہے کہ اگر آپ اس سلسلے میں کوشش کریں تو آپ قاتلوں کو پکڑوا سکتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں جو رقم آپ کہیں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اپنے والد صاحب کے قاتلوں کو بہرحال ٹریس کرنا چاہتا ہوں، رستم نے کہا۔ آپ کے والد غیر قانونی کاروبار بھی کرتے تھے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ جی نہیں، آج تک تو کبھی ان کی شکایات کسی طرف سے بھی نہیں سنی گئی۔ ویسے ان کا یہ کاروبار ہی اس قدر وسیع ہے کہ روپے پیسے کی کبھی کمی نہیں رہی، پھر غیر قانونی کاروبار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ رستم نے کہا۔ آپ اپنے مینیجر صاحب کو بلائیں، ٹائیگر نے کہا تو رستم نے ریسیور اٹھایا اور لیڈی سیکرٹری کو مینیجر انیس کو بلانے کے ساتھ ساتھ مشروبات بھجوانے کا بھی آرڈر کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک ملازم تھا جس نے ٹرے میں مشروبات کی 3 بوتلیں رکھی ہوئی تھیں۔ بوتلیں ملٹی کلر ٹیشو پیپر میں لپٹی ہوئی تھیں۔ یہ ہمارے ادارے کے مینیجر انیس احمد صاحب ہیں، اور انیس صاحب، ان کا نام ٹائیگر ہے۔ میں نے والد صاحب کے قاتلوں کو ٹریس کرنے کے لیے ان کی خدمات حاصل کی ہیں، رستم نے آنے والے اور ٹائیگر کا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر، کیا یہ نام کسی سرکاری ایجنسی کا ہے؟ انیس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ویسے وہ چہرے مہرے سے خالصتاً کاروباری آدمی نظر آتا تھا۔ جی نہیں، یہ میرا نک نیم ہے، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور انیس احمد سر ہلاتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا، اور ملازم نے ایک ایک بوتل تینوں کے سامنے رکھ دی۔ مشروب لیجئے، رستم نے کہا۔ انیس صاحب، یہ بتائیے کہ مانک صاحب غیر قانونی کاروبار کب سے کر رہے تھے؟ ٹائیگر نے بوتل ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا۔ انیس بے اختیار اچھل پڑا، اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ غیر قانونی کاروبار؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ میرا ان کے ساتھ 20 سالوں کا ہے، میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی کوئی غیر قانونی کاروبار کیا ہو، انیس نے جواب دیا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ انہیں جو ٹیلی فون کالز آتی تھیں وہ انہیں باقاعدہ ٹیپ کیا کرتے تھے؟ ٹائیگر نے کہا۔ جی ہاں، لیکن ہر کال نہیں، بلکہ وہ جسے ٹیپ کرنا ضروری سمجھتے تھے، پھر بعد میں اسے سنتے اور اس میں سے کاروباری پوائنٹ نوٹ کرتے اور پھر مجھ سے تفصیل سے ڈسکس کرتے تھے۔ اس طرح کمپنی کو واقعی بے حد فائدہ ہوتا تھا، کیونکہ بعض وہ اہم باتوں اور سرسری انداز میں ہونے والی باتوں پر توجہ نہیں دیتے اور غیر اہم باتوں پر زیادہ توجہ دے دیتے تھے، انیس احمد نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور ٹائیگر کو احساس ہو گیا کہ انیس احمد سچ بول رہا ہے۔
ہوٹل گل بہار کا اسپیشل روم آپ کی کمپنی کے نام مستقل بک رہتا تھا، اس کی چابی کس کے پاس تھی؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ اس پر تو نمبروں والا تالا لگا ہوتا ہے جناب، اور صرف نمبر بک کرنے والے کو معلوم ہوتے ہیں۔ ان نمبروں کا علم صرف مانک صاحب کو تھا اور کسی کو اس کا علم نہیں تھا، کیونکہ اسے استعمال بھی وہ خود ہی کرتے تھے۔ انیس نے جواب دیا، آپ کی کمپنی کے جتنے بھی اسٹور ہیں اور جہاں جہاں بھی ہیں، کیا آپ کے پاس ان کی لسٹ موجود ہے؟ ٹائیگر نے کہا۔ جی ہاں، کیوں؟ انیس نے چونک کر کہا۔ ان کی تفصیل آپ کے پاس رہتی ہے یا مانک صاحب کے پاس بھی تھی؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ جی نہیں، میرے پاس ہی رہتی ہے اور میں ہی انہیں بک کرتا ہوں۔ وہ صرف کاروبار کی نگرانی کرتے تھے، براہ راست مداخلت نہیں کرتے تھے، البتہ میں انہیں باقاعدگی سے رپورٹ کرتا رہتا تھا اور انہیں معاملات سے آگاہ بھی کرتا تھا۔ انیس نے جواب دیا۔ مانک صاحب کا علیحدہ بینک اکاؤنٹ تو ہوگا، میرا مطلب ہے کہ کاروبار سے ہٹ کر؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ وہ واقعی کسی سراغ رساں کی طرح انکوائری کر رہا تھا۔ جی نہیں، انہیں جتنی رقم چاہیے ہوتی تھی وہ مجھے حکم دے دیتے تھے۔ ویسے آپ انہیں کنجوس بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ رقم خرچ کرنے کے معاملے میں بے حد محتاط رہتے تھے۔ انیس نے گول مول سے لفظوں میں کہا تو ٹائیگر بے اختیار مسکرا دیا۔ رستم صاحب، آپ نے انیس صاحب کو ٹیپ سنوایا ہے؟ ٹائیگر نے کہا۔ جی ہاں، لیکن یہ بھی دوسری طرف سے بولنے والے کو نہیں پہچانتے، ورنہ تو اتنا بڑا مسئلہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ میں براہ راست پولیس کو اس کا نام دے دیتا، رستم نے جواب دیا۔ میں واقعی یہ آواز نہیں پہچانتا، انیس نے جواب دیا۔ کیا آپ نے پولیس کو یہ ٹیپ سنوایا ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ جی نہیں، پولیس نے اس سے کیا حاصل کر لینا تھا، خواہ مخواہ الٹا مجھے ہی پریشانی ہوتی، رستم نے جواب دیا۔ اوکے، آپ یہ ٹیپ مجھے دے دیں، مجھے یقین ہے کہ میں جلد از جلد آپ کے والد کے قاتلوں کو آپ کے سامنے لا کھڑا کروں گا، ثبوت سمیت، ٹائیگر نے کہا، اور رستم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹیپ ریکارڈر سے ٹیپ نکال کر اس نے ٹائیگر کے حوالے کر دی۔ آپ کی فیس؟ رستم نے کہا۔ فی الحال کچھ نہیں، بعد میں دیکھا جائے گا، خدا حافظ، ٹائیگر نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آفس سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے روڈش کلب کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ روڈش کلب کا مالک روڈش مخبری کرنے کا دھندا کافی وسیع پیمانے پر کرتا تھا، اور ٹائیگر کو یقین تھا کہ وہ مانک کے بارے میں بھی جانتا ہوگا اور اس دوسرے آدمی کے بارے میں بھی جس نے مانک سے بات کرتے ہوئے اس کا بھی اور عمران کا بھی بڑی تفصیل سے حوالہ دیا تھا۔ روڈش کلب میں کار روک کر وہ اترا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آفس کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ روڈش دفتر میں اکیلا تھا، وہ ٹائیگر کو دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا۔ آؤ آؤ، آج بغیر اطلاع کے؟ خیریت؟ روڈش نے اٹھ کر اس کا استقبال کرتے ہوئے کہا۔ میں نے سوچا کہ آج بغیر اطلاع کے چھاپا ماروں، میں نے سنا ہے تمہارے پاس پریوں کا جمگھٹا رہتا ہے، جبکہ میرے سامنے تم ہمیشہ پارسائی کا ہی اظہار کرتے رہتے ہو۔ ٹائیگر نے مصافحہ کر کے میز کے دوسری طرف کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو روڈش بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ میری بیوی کی 1001 آنکھیں ہیں، اگر اس دفتر کے سائے سے بھی کوئی عورت گزر جائے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے، اور پھر میری جو شامت آتی ہے وہ تو بس میں ہی جانتا ہوں۔ روڈش نے ہنستے ہوئے کہا تو ٹائیگر بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ یہ بتاؤ کہ مانک اسٹور کارپوریشن کے مانک کو جانتے ہو؟ ٹائیگر نے کہا تو روڈش بے اختیار چونک پڑا۔ دیکھو ٹائیگر، تم سے میری دوستی ضرور ہے، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ بزنس کے سلسلے میں میں کسی سے رعایت نہیں کیا کرتا، اس لیے اگر کچھ پوچھنا ہے تو پھر پہلے رقم طے کرو، پھر مجھے بات کرو۔ روڈش نے کہا، رقم کی بات مجھ سے مت کیا کرو، ورنہ کسی دن کھوپڑی میں 2-3 گولیاں اتار دوں گا، کیونکہ مجھے رقم کے پیچھے بھاگنے والوں سے نفرت ہے۔ رقم تمہیں خود بخود مل جاتی ہے، ٹائیگر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ تو مجھے معلوم ہے کہ تم رقم دینے میں ہمیشہ فیاضی سے کام لیتے ہو، لیکن مجھے کم از کم آسرا تو ہو کہ رقم ملے گی، روڈش نے جواب دیا، اور ٹائیگر بھی مسکرا دیا۔ مانک تو قتل ہو چکا ہے، تمہیں اس سے کیا کام پڑ گیا؟ روڈش نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اسے جانتے ہو، کس نے قتل کیا ہے اسے؟ ٹائیگر نے کہا۔ اس کا تو مجھے علم نہیں ہے، اور نہ میں نے ایسا کام کیا ہے، کیونکہ اس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی، البتہ اتنا معلوم ہے کہ اسے ہوٹل گل بہار کے اسپیشل روم میں ہلاک کیا گیا ہے، روڈش نے جواب دیا۔ کیا وہ غیر قانونی دھندے میں ملوث تھا؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ ہاں، وہ غیر قانونی مال سٹور کرتا تھا، اس کے پاس بڑے بڑے سٹورز ہیں، خفیہ سٹورز، روڈش نے جواب دیا تو ٹائیگر چونک پڑا۔ لیکن اس کا مینیجر انیس تو کہتا ہے کہ مانک کوئی غیر قانونی کام نہیں کرتا، اور اس کے سارے سٹورز کی تفصیلات اس کے پاس رہتی ہیں اور وہی انہیں بک کرتا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ وہ بھی درست کہتا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ مانک بے حد ہوشیار اور محتاط کاروباری آدمی تھا۔ کاروباری سٹورز کو تو مینیجر ڈیل کرتا تھا، لیکن اس نے اپنے طور پر خفیہ سٹورز بنائے ہوئے تھے، انہیں وہ خود اس انداز میں ڈیل کرتا تھا
کہ کسی دوسرے کو اس کا علم نہیں ہوتا تھا، اور اس کام کے لیے اس نے ایک خاص پارٹی رکھی ہوئی تھی۔ جابر: وہی گاہک بک کرتا تھا؟ راڈش نے کہا۔ جابر: وہ کون ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ تم اسے نہیں جانتے؟ اس کا کام صرف ناجائز مال کو سٹاک کرنے والی پارٹیوں سے ڈیلنگ ہے۔ اس نے ویسے تو اسٹیٹ ڈیلنگ کا آفس بنایا ہوا ہے، فیئر اسٹیٹ ڈیلر، لیکن درے پردہ اس کا یہی کام ہے۔ مانک کی طرح اور کئی پارٹیاں بھی اس کی گاہک ہیں، راڈش نے جواب دیا۔ میں تمہیں ایک ٹیپ سناتا ہوں، تم اسے سن کر مجھے بتاؤ کہ یہ کس کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے۔ ایک ٹیپ ریکارڈر منگواؤ۔ ٹائیگر نے جیب سے ٹیپ نکال کر میز پر رکھتے ہوئے کہا تو راڈش نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک چھوٹا لیکن جدید ساخت کا ٹیپ ریکارڈر نکال کر میز پر رکھ دیا۔ ٹائیگر نے اس میں سے ٹیپ ایڈجسٹ کی اور بٹن آن کر دیا۔ یہ تو مانک ہے، پہلے آدمی کی آواز پر راڈش نے کہا تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور یہ جابر ہے؟ دوسری آواز سنتے ہی راڈش نے حتمی لہجے میں کہا تو ٹائیگر نے ٹیپ ریکارڈر آف کر دیا، ٹیپ نکال کر واپس جیب میں ڈال لی۔ یہ جابر مجھے کیسے جانتا ہے جبکہ میں اسے نہیں جانتا؟ ٹائیگر نے کہا۔ تم بھی اسے جانتے ہو، لیکن ایک اور نام سے۔ یہ کراس گیم کلب کا مالک بھی ہے، اور وہاں اس کا نام مارٹن ہے۔ راڈش نے مسکراتے ہوئے کہا تو ٹائیگر بے اختیار اچھل پڑا۔ مارٹن ڈیگ؟ اسی کی بات کر رہے ہو؟ ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں وہی، راڈش نے جواب دیا۔ لیکن تم تو کہہ رہے تھے کہ وہ اسٹیٹ ڈیل کا ادارہ چلاتا ہے، جبکہ وہ ہر وقت گیم کلب میں ہی ملتا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ وہاں اس کے خاص آدمی کام کرتے ہیں، سودا یہ خود کرتا ہے، اور اس کام کے لیے اس نے اپنا نام جابر رکھا ہوا ہے، جبکہ گیم کلب کے لیے وہ مارٹن ڈیگ ہے، راڈش نے کہا۔ تو یہ بات ہے، اس لیے اسے میرے اور میرے باس کے بارے میں معلوم تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، شکریہ، ٹائیگر نے کہا، اور جیب سے چیک بک نکال کر اس نے ایک چیک کھینچا، اس پر رقم لکھ کر دستخط کیے، اور چیک راڈش کی طرف بڑھا کر وہ تیزی سے مڑا اور اس کے آفس سے باہر آ گیا۔ اب اس کا رخ ہوٹل گل بہار کی طرف تھا۔ وہاں اس کا ایک خاص آدمی موجود تھا، اور وہ تھا بھی اسپیشل رومز کا سپروائزر۔ اس کا نام مارٹی تھا، اور پھر یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ مارٹی اسے ڈیوٹی پر مل گیا۔ مارٹی میری بات سنو، ادھر آؤ، ٹائیگر نے اسے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر اسے ایک طرف لے گیا۔ مارٹی تم مارٹن ڈیگ کو تو جانتے ہو، ٹائیگر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی جیب سے ایک بڑی مالیت کا نوٹ نکال کر اس نے مارٹی کی جیب میں ڈال دیا۔ جی ہاں، بہت اچھی طرح جانتا ہوں جناب، مارٹی نے جواب دیا۔ جس روز مانک اپنے اسپیشل روم میں قتل ہوا، کیا مارٹن ڈیگ یہاں آیا تھا؟ ٹائیگر نے کہا تو مارٹی بے اختیار چونک پڑا۔ میرا نام تو سامنے نہیں آئے گا، مارٹی نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ تم مجھے اچھی طرح جاننے کے باوجود ایسی بات کر رہے ہو، ٹائیگر نے سرد لہجے میں کہا۔ سوری جناب، دراصل قتل کا مسئلہ بھی ہے اور قاتل انتہائی خطرناک بھی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مانک کے اسپیشل روم نمبر 8 کے تالے کا نمبر مارٹن ڈیگ کو معلوم تھا۔ وہ اپنے ساتھ یہاں ایک مشہور گینگسٹر مرفی کو بھی لایا تھا۔ وہ دونوں عقبی طرف سے آئے اور خاموشی سے اندر جا کر بیٹھ گئے، لیکن میں نے انہیں جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ پھر مانک اندر گیا، اس کے بعد وہ دونوں خاموشی سے باہر نکل کر چلے گئے۔ اس کے بعد مانک کی لاش دستیاب ہوئی، مارٹی نے جواب دیا۔ اوکے شکریہ، ٹائیگر نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ ہوٹل کے پاس پبلک فون بوتھ میں سکے ڈال کر اس نے عمران کے فلیٹ کے نمبر ڈائل کیے۔ سلیمان بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی۔ ٹائیگر بول رہا ہوں سلیمان، باس کے بارے میں کچھ معلوم ہے کہ کہاں ہیں؟ ٹائیگر نے کہا۔ صرف اتنا معلوم ہے کہ صدیقی صاحب کا فون آیا تھا اور وہ تیار ہو کر چلے گئے، سلیمان نے جواب دیا۔ اچھا شکریہ، ٹائیگر نے کہا، اور اس بار اس نے صدیقی کے فلیٹ کے نمبر ڈائل کیے، لیکن وہاں سے پیغام ملا کہ پیغام ریکارڈ کروا دیجیے۔ ٹائیگر نے فون آف کیا اور ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ظاہر ہے ہر بار اسے سکے ڈالنے پڑتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ اپنی کوٹ کی ایک خاص جیب میں مخصوص سکوں کی کافی تعداد رکھا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس تقریباً ہر فون کمپنی کے کارڈ بھی ہر وقت موجود رہتے تھے، لیکن چونکہ سکوں والے بوتھ زیادہ تعداد میں تھے، اس لیے اکثر اسے سکے ہی استعمال کرنے پڑتے تھے۔ یس، ایک آواز سنائی دی۔ ٹائیگر بول رہا ہوں، کیا صدیقی صاحب یہاں موجود ہیں؟ ٹائیگر نے کہا۔ ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، صدیقی بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد صدیقی کی آواز سنائی دی۔ ٹائیگر بول رہا ہوں، صدیقی صاحب، عمران صاحب سے بات کرنی تھی، ٹائیگر نے کہا۔ اوہ اچھا، ایک منٹ، صدیقی نے کہا۔ ہیلو، علی عمران بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد عمران کی سنجیدہ آواز سنائی دی۔ باس، جعلی ادویات کے سلسلے میں ایک خاص بات کا پتہ چلا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ فون پر مت بتاؤ، یہاں 4 اسٹارز کے ہیڈ کوارٹر آ جاؤ۔ دوسری طرف سے عمران نے کہا۔
اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ٹائیگر نے ریسیور رکھا اور پھر فون بوتھ سے نکل کر وہ کار میں بیٹھا اور اس نے کار آگے بڑھا دی۔